खुदावंद के पाक व पवित्र नाम में आप सबको मेरा अस्सलाम। मेरा नाम पादरी बेंजामिन बाबर, ARP चर्च से मेरा तल्लक, और मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ ग्रेस नेटवर्क के लिए जिनके तवज्जो से आज मैं यहाँ मौजूद हूँ, और भाई दानिश पीटर का भी मशकूर हूँ जिनकी टीम ने मुझे यहाँ बुलाया। खुदा पादरी दानिश पीटर को और उसके साथ साथ इनकी टीम को बड़ी बरकत दे जो खुदावंद के काम को एहसन तरीक़ा से कर रहे हैं। आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से कुछ सीखने वाले हैं। एक हवाला मेरे साथ आप देख सकते हैं, जिनके पास अपनी बाइबल हो वो अपने घरों में देख सकते हैं। मैं आपके सामने एक तिलावत करता हूँ। कज़ा की किताब में से 11वां बाब है और उसकी 34वें आयत से 36वें आयत तक पढ़ा जाएगा। यूँ लिखा है, और इफ्ता मिस्पा को अपने घर आया और उसकी बेटी तबले बजाते और नाचती हुई उसके इस्तकबाल को निकल कर आई, और वही एक उसकी औलाद थी। उसके सिवा उसके कोई बेटी या बेटा ना था। जब उसने उसको देखा तो अपने कपड़े फाड़ कर कहा, हाय मेरी बेटी, तूने मुझे पस्त कर दिया, और जो मुझे दुख देते हैं उनमें से एक तू है, क्योंकि मैंने खुदावंद को ज़बान दी है, मैं पलट नहीं सकता। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आज हमारा मज़मून होगा, मैंने खुदावंद को ज़बान दी है। आज ज़िंदगी में देखें, बहुत से दुनिया में ऐसे लोग हैं, खादम होते हुए मैं आपके सामने एक बात ज़रूर रखूँगा। हम कई दफ़ा चाहते ना चाहते कुछ ज़बान से लफ्ज़ निकाल देते हैं, मैं देग चढ़ाऊँगा, मैं ये बेटा खुदावंद को दूँगा, मैं ये काम खुदावंद के लिए करूँगा, मैं अपना ये चीज़ बेचूँगा तो खुदावंद के लिए ये करूँगा। आपने खुदावंद को ज़बान दे दी। बहुत सी बातें ऐसी जो चलते हुए उठते बैठते हम सोचते नहीं हैं और कह गुज़रते हैं, और फिर जब जो खुदावंद को ज़बान दी, कई दफ़ा खुदा हमें बड़े तरीके से बताने की कोशिश करते हैं और खुदा हमें बताते हैं कि तूने मुझे कुछ ज़बान दी थी। कई दफ़ा हम देखते हैं फ़लाँ शख्स ने शुक्रगुज़ारी की है तो हमारे ज़हन में आता है कि मैंने भी एक शुक्रगुज़ारी की बात की थी, मैंने भी कहा था खुदा मैं आपको ये दूँगा, मैं आपको ये दूँगी, और कुछ ज़बान मैंने खुदा को दी थी लेकिन उस पर मैं पूरी नहीं उतरा। तब अगर आपके ज़हन में खुदा डालता है तो आप सोचें कि आपने खुदा को क्या ज़बान दी है। क्या आप खुदा की उस ज़बान पर जो उसको आपने कहा, क्या उस पर पूरे उतरते हैं। यहाँ एक ऐसे शख्स की बात है, इफ्ता की, जिसको इफ्ता जलादी भी कहते हैं, जलाद इलाके का नाम। लेकिन इफ्ता ने एक ज़बान दी है, एक जंग जीत कर आया और ये सोच लिया कि अगर दुश्मन को खुदा मेरे हाथ में कर देगा तो मैं खुदा के हजूर कुछ गुजरानूंगा क्या, मेरे घर से जो निकल के मेरे पास आएगा, मेरे इस्तकबाल को आएगा, मैं उसको खुदा के हजूर कुर्बान कर दूंगा। कुछ नहीं सोचा, उसके ज़हन में ये सोच भी नहीं थी कि मेरी बेटी आएगी। शायद उसके ज़हन में कुछ पीछे बछड़े का तल्लक होगा, शायद उसके रेवड़ बहुत होंगे और सोचता होगा कि चलो हो सकता है कि कोई बछड़ा आ जाए, कोई भेड़ आ जाए, कोई बकरी आ जाए, शायद, आई डोंट नो। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसने नहीं सोचा होगा कि मेरी बेटी आएगी तो मैं उसको कुर्बान करूँगा। लेकिन एक ज़बान उसने खुदा को दे दी कि मैं ये करूँगा। खूबसूरत बात यह है कि इफ्ता से हमें आज एक सीखनी है बात, जो कुछ आप खुदा को ज़बान देते हैं उस पर पूरा उतरना चाहिए। कलीसियाओं में अगर ये बात खूबसूरत हो जाए और कलीसिया ये सोचने वाली बन जाए कि मैंने खुदा को कुछ ज़बान दी है। बहुत से दुनिया में ऐसे लोग हैं, हम जानते हैं, किसी शख्स ने कहा जी मैंने खुदा को कहा था कि ये बेटा जो है मैं खुदा को दूंगा, ना उसे तरबियत उसकी ऐसी की, यानी मैं खुदा का खादम बनाऊंगा, ना उसे तरबियत ऐसी की, ना उसको पढ़ाया लिखाया, ना उस पर तवज्जो दी, ना उसके पीछे गया, ना उसको स्कूल कॉलेज भेजा। अगर भेजा भी तो बस भेज दिया, वो कहाँ किसके साथ बैठता है, क्या करता है, उसकी रूटीन क्या है, उसका सिलसिले क्या हैं, कुछ नहीं सोचा। लेकिन खुदा को ज़बान देने के बाद उसका पास रखना पड़ता है, उसका ख्याल करना पड़ता है कि मैंने जो खुदा को ज़बान दी है, जब तक मैं वो काम कर नहीं गुजरता, मुझे इसका पास रखना है, मुझे इसका ख्याल करना है, मुझे उसकी तरफ देखना है, कहीं ऐसा ना मेरे रब मुझसे नाराज़ हो जाए। और आप गौर करें, खुदा ने जितनी दफ़ा हमें ज़बान दी है, अपनी ज़बान से खुदा नहीं पलटता। अगर उसने कहा मैं तुम्हें भूखा नहीं सोने दूंगा, हमें कहीं से मिले, हमें मिलता है।
اب خدا نے دن رات کے بارے میں ہمیں کہا تو دن رات ہماری زندگی میں آتے ہیں۔ خدا نے اگر روٹی روزی کے لیے کہا تو خدا نے روٹی روزی دی ہے۔ خدا نے جتنی باتیں ہم سے کی، خدا نے کیا کچھ ہمارے ہاتھ میں نہیں کر دیا، لیکن خدا اپنی زبان سے نہیں پلٹتا۔ ہم انسان ہوتے ہوئے کئی دفعہ اپنی زبان سے پلٹ جاتے ہیں۔ اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو پیدائش کی کتاب کے اندر آپ کو ایسے لوگ بھی نظر آئیں گے جو سب سے پہلے اس زمین پر انسان کو بنایا گیا، آدم اور حوا کی بات، وہ جو خدا کو زبان دی، جو خدا نے ان کو حکم دیا تھا، وہ اپنی زبان سے پلٹ گئے۔ انہوں نے کوشش نہیں کی، جانا نہیں، اس بات پر دھیان نہیں کیا کہ ہم اپنی زبان پر قائم رہیں، کہ ایسا نہ ہو جو خدا کے ساتھ ہماری بات ہو چکی ہے ہم اس سے پلٹ جائیں۔ لیکن وہ گناہ کر گزرے اور پھر اس اچھے مقام کو ان کو کھونا پڑا۔ کہیں ایسا نہ ہو ہم اچھا مقام کھو دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس معیار سے گر جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کی نظر میں اور خدا کی نظر میں بہت پیچھے رہ جائیں۔ ہمیں اپنی زبان کا پاس رکھنا ہے، ہمیں خیال کرنا ہے میں نے خدا کو زبان دی ہے تو میں اس پر پورا اتروں۔ اس افتح نے خدا کو زبان دی۔ اس نے جب اپنے گھر کی طرف لوٹا، اپنے گھر کی طرف گیا تو وہاں پر دیکھ کر حیران ہو گیا کہ میری بیٹی ناچتے ہوئے، گاتے ہوئے، تپلے بجاتے ہوئے میرے سامنے آ گئی۔ اب جس شخص نے زبان دی، افتح نے زبان جو دی ہے، اپنی زبان کو اس نے اپنے دل، اپنی دماغ، سوچ میں رکھا ہے کہ میں نے خدا کو زبان کیا دی ہے اور وہ اس پہ پورا اترنا چاہتا ہے۔ جو اچھے خدا کے لوگ ہیں وہ اپنی زبان سے پلٹتے نہیں ہیں، وہ اپنی زبان کو دھیان میں رکھتے ہیں، خیال میں رکھتے ہیں کہ میں نے اس زبان سے کیا کہہ دیا۔ اب کلام میں یہ بات نظر آتی ہے کہ ایک دم سے سٹ پٹا گیا، ایک دم سے اس نے کہا، اور کیسے لکھا ہے، اپنے کپڑے پھاڑ کر کہا، یعنی دکھ کی وہ حالت بیان کر دی، اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور کہا، ہائے میری بیٹی، تو نے مجھے پست کر دیا، تو نے مجھے گرا دیا، تو نے مجھے نیچے کر دیا، تو نے مجھے رج کے دکھ دیا ہے۔ اور جو مجھے دکھ دینے والے، سمجھ لو دکھ تو اور بھی بڑے ملے ہوں گے، لیکن اس نے کہا جو مجھے دکھ دیتے ہیں اس میں سے ایک تو ہے، لیکن میں نے خدا کو زبان دی ہے۔ اپنی زبان پہ پھر وہیں پر ہے، کپڑے پھاڑے ہیں، دکھ میں آیا ہے، پریشان ہوا ہے، لیکن اس کے الفاظ، میں نے خدا کو زبان دی ہے، میں پلٹ نہیں سکتا۔ اور اچھے لوگ کی خوبصورتی یہ ہے کہ ان کے بچے بھی فرما بردار ہوتے ہیں۔ اگر وہ خدا کا فرما بردار ہے، اگر اس کے ذہن میں یہ بات ٹھہری ہوئی ہے کہ میں خدا کا فرما بردار ہوں، اور جو رب سے میں نے بات کی ہے، جو رب الفاظ سے میں نے بات کی ہے، جو بادشاہوں کے بادشاہ سے میں نے بات کی ہے، میں اسے پلٹ نہیں سکتا، تو خدا نے اس کو بیٹی بھی ایسی دی ہے جو اپنے باپ کی بات کا پاس سکتی ہے۔ آج یاد رکھیں، جب آپ کے والدین آپ کو کچھ کہتے ہیں، آپ ان کی بات کا پاس نہیں رکھتے، تو آپ صحیح میں نے زمین پر جو خدا نے آپ کے گھر پہ بہترین انسان رکھا ہے، آپ اس کو دکھ دیتے ہیں، آپ اس کو پریشان کرتے ہیں۔ وہ شاید آپ کے سامنے اس طرح سے روتا نہیں ہوگا، اس طور سے پریشان نہیں ہوتا ہوگا، لیکن مجھے یقین ہے کہ جب اس کی بات کو آپ اگنور کرتے ہیں، اس کی بات کو سنتے نہیں ہیں، وہ باپ کتنا دکھی ہوتا ہوگا۔ یہ بیٹی بڑی زبردست بیٹی ہے۔ بہت سی بیٹیاں اپنی ماں کو، اپنے باپ کو دکھ دیتے ہیں، بہت سے بیٹے دکھ دیتے ہیں، لیکن انسان ہوتے ہوئے افتح نے اپنی بات ذہن میں رکھی ہے کہ میں اس سے بات سے پلٹ نہیں سکتا، اور اس کی بیٹی نے بہت ہی خوش کہا، اس سے کہا، اے میرے باپ، تو نے خداوند کو زبان دی ہے، سو جو کچھ تیرے منہ سے نکلا وہی میرے ساتھ کر۔ اب یہاں پر ایک بات میں اور کے گوش گزار کروں گا۔ بیاہ شادی کے سلسلے میں کئی دفعہ ہمارے والدین کسی کو زبان دیتے ہیں، بیٹی میں نے یہ تیرے بارے میں یہ سوچا ہے، بیٹا میں تیرے بارے میں یہ سوچا ہے۔ ہم پلٹ کے کہتے ہیں کہ آپ نے کیوں سوچا، آپ نے کسی کو زبان کیوں دی، آپ نے مجھ سے پوچھا؟ اس بیٹی نے یہ نہیں کہا فرما برداری یہ ہے، فرما برداری یہ ہوتی ہے کہ یہ کہا جائے کہ باپ جو کچھ تو نے سوچا ہے، جو کچھ تو نے کہا ہے، میں حاضر ہوں، تو ویسے کر جیسے تو نے کہا ہے۔ فرما برداری سیکھنی ہے تو پاک کلام سے سیکھیں۔ خدا کو بڑے طریقوں سے بار بار سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم اچھے لوگ بن جائیں۔ جو زمین پر فرما برداری سیکھ لیتا ہے، جو گھر میں رہ کر فرما برداری سیکھ لیتا ہے، جو گھر میں رہ کر اچھا انسان بن جاتا ہے، اپنے ماں باپ کا فرما بردار بن جاتا ہے،
خدا اس سے آسمان پر بہت خوش ہوتا ہے، خدا اس کو بہت اجر فراہم کرے گا۔ اس بیٹی نے کہا، اے باپ، تو نے خدا کو زبان دی، سو جو کچھ تیرے منہ سے نکلا وہی میرے ساتھ کر۔ کیا ہم کہتے ہیں ایسا؟ نہیں کہتے، کہنا چاہیے، بہت ضروری ہے۔ اس نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ اس لیے کہ خدا نے تیرے دشمنوں بنی امون سے تیرا انتقام لیا۔ اس نے تھوڑی سی مہلت مانگی۔ باپ پیار کرتا ہے، جانتا ہے میری بیٹی کہیں ایسا نہیں کرے گی کہ میری بات کو اگنور کرے گی، کہیں اپنے دوستوں کے ساتھ چلی جائے گی، کسی خالہ کے پاس، کسی رشتہ دار کے پاس چلی جائے گی کہ ابو نے غلط کیا ہے، مجھے 100 دن قربانی کے لیے گزارنا چاہتا ہے، میرے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے غلط، میں نہیں کرنا چاہتی۔ نہیں، ایسا نہیں اس نے کیا۔ وہ باپ بھی جانتا ہے کہ میری بیٹی میری فرما بردار ہے، اور جو کچھ اس نے مجھ سے کہہ دیا یہ واپس پلٹے گی، یہ آئے گی۔ تو جب اس نے کہا کہ مجھے 2 مہینے کی مہلت دی جائے تاکہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ جا کر کموار پن پر ماتم کرتی پھروں، تو اس نے کہا جا۔ اس نے اسے 2 مہینے کی مہلت دی اور اپنے دوستوں کے ساتھ گئی، اور وہاں اس نے ایک وقت گزارا۔ شاید اپنی بہت سی باتیں کرتی ہوگی، لیکن پھر کلام میں لکھا ہے پھر ویسا ہی اس کے ساتھ پیش آئے جیسی منت اس نے مانی تھی، اور کلام میں لکھا اس نے کسی مرد کا منہ تک نہ دیکھا۔ یہ جو آگے جو لکھا ہے نا، سال بہ سال عورتیں جا کر برس میں 4 دن تک افتخار جلادی کی بیٹی کی یادگاری کرتی ہیں، اچھے لوگ کی یادگاری ہوتی ہے۔ ہم تو برے لوگ کی یادگاری بڑی کرتے ہیں۔ میں کہوں گا کہ اگر آپ غور کریں تو برے لوگ کی یادگاری کریں تو آپ اس سے کچھ سبق حاصل کریں۔ اگر اچھے لوگ کی یادگاری آپ کے ذہن میں آئے تو اس سے کچھ سبق حاصل کریں کہ کیا اچھے لوگ جب ماں باپ کے آپ فرما برداری دیکھیں گے تو آپ پاک کلام میں بہت سے لوگ نظر آئیں گے۔ ایک ایسا بیٹا بھی نظر آئے گا جو ابراہیم کا بیٹا ہے، اسحاق، باپ کا فرما بردار۔ اگر باپ فرما بردار ہے خدا کا، اور جب اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ آج چلتے ہیں، اور راستے میں بیٹے نے پوچھا کہ کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، بتایا کہ وہ ایک قربانی کرنی ہے، خدا سے میں نے کوئی بات کی ہے، کچھ قربان کرنا ہے۔ تو سوال کیا جو قربان کرنا ہے وہ برہ کہاں ہے؟ باپ نے کہا خدا مہیا کرے گا۔ بیٹے نے پلٹ کر یہ نہیں کہا کہ خدا نے اگر مہیا نہیں کیا تو اب ہم دونوں چل تو پڑے ہیں، لیکن کیا خدا کہاں مہیا کرے گا؟ نہیں 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 نہیں، اچھے بیٹے کی نشانی، وہاں اچھی بیٹی نظر آتی، یہاں اچھا بیٹا نظر آتا ہے۔ کہا کہ خدا مہیا کرے گا، تو باپ نے جب کہہ دیا تو بیٹا سمجھ گیا کہ میرا باپ غلط نہیں کہتا۔ یقیناً جو اس نے کہا کہ خدا مہیا کرے گا، خدا مہیا کرے گا۔ وہ جانتا ہے میرا باپ ایماندار ہے، وہ جانتا ہے میرا باپ سچ کہتا ہے۔ ہم والدین کو بھی ہمیشہ سچ بولنا چاہیے تاکہ ہمارے بچے ہمارے سچ سے واقف ہوں، اور پھر اپنے رب سے ہمیشہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ جو کچھ میں زبان سے نکال دوں وہ سچ ہی رہے اور خوبصورت ہی رہے۔ لہٰذا اس بیٹے نے بھی اپنے آپ کو دے دیا، اور وہ آخر تک دیکھیں جب اس کو باندھا گیا، کلام مقدس میں کہیں نظر نہیں آیا کہ اس نے واویلا مچایا ہو، اس نے شور کیا ہو کہ باپ آپ مجھے باندھ رہے ہو، آپ نے کہا تھا خدا مہیا کرے گا۔ تو کیا خدا نے مہیا نہیں کیا؟ اگر خدا نے مہیا نہیں کیا تو آپ نے راستے میں مجھے کیوں کہا خدا مہیا کرے گا؟ بیٹے کا ایمان آخر تک کامل ہے۔ اس لکڑی پر چن کر لٹا دیا گیا، باندھ دیا گیا، ہاتھ میں چھری بھی لی دی، رکھ بھی دی چھری اس کے گلے کی طرف، لیکن پھر بھی نظر نہیں آیا۔ اس نے کہا کہ باپ بس کر، کب خدا مہیا کرے گا؟ مجھے مارنے کے بعد؟ یقیناً میں محسوس کرتا ہوں فرما بردار ہے وہ بیٹا، آنکھیں بند کر لی ہوں گی، ٹھیک ہے میرا باپ ہے، یہ میرا باپ میرے ساتھ غلط نہیں کر سکتا۔ اگر اوپر والا ابراہیم کے ساتھ غلط نہیں کر سکتا
تو یہ بیٹے کے ساتھ غلط نہیں کر سکتا، اس لیے لٹایا ضرور ہے۔ بیٹا فرمانبردار ہے، وہ جانتا ہے کہ کچھ اچھا ہی ہوگا۔ محسوس کرتا ہوں کہ آنکھیں بند کر لی ہوں گی، چل چلانا چھری سے چلاؤ، کوئی بات نہیں۔ خدا اوپر دیکھ رہا تھا، خدا نے فوراً سے پہلے انتظام کیا، اور پھر انتظام ایسا کہ پیچھے ایک مینڈا آواز جھاڑیوں میں پھنسا ہوا مہیا کر دیا۔ کلام مقدس میں ایک ایسی عورت بھی نظر آتی ہے فرمانبرداری کرتی ہوئی، حنا۔ اگر آپ پہلا سیموئیل اس کے پہلے باب کو دیکھیں تو وہاں پر ہمیں ایک عورت ایسی یہ جو اس کا نام ہے حنا لیا ہے، سیموئیل کی ماں، چاہتی ہے خدا مجھے اولاد مہیا کرے، اور یہ بھی سوچتی ہے اور دعا بھی اس کی یہی ہے کہ اگر خدا مجھے مہیا کرے گا تو میں خدا کے حضور گزران دوں گی، خدا کو دے دوں گی۔ اپنی زبان سے نہیں پلٹی۔ اگر یہ مرد زبان سے نہیں پلٹے، یہ عورت زبان سے نہیں پلٹی، ایماندار کا باپ جس کو ہم کہتے ہیں ہمارا باپ ہے، بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں ابراہیم اسحاق یعقوب کے خدا، اور پھر کہتے ہیں ہمارے باپ۔ اگر ہماری پشتوں کا وہ باپ ہے تو وہ تو ایماندار تھا، اور ایماندار اپنی زبان سے پلٹتے نہیں ہیں، ایماندار اپنی زبان پہ قائم رہتے ہیں۔ آج تو ہم بات بات پر پلٹ جاتے ہیں، ہم اپنی بات پہ قائم نہیں رہتے، ہم لگاتار جھوٹ بولتے ہیں، ہم مکاری کرتے ہیں، ہم فریب کرتے ہیں، ہم دغا بازی کرتے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو خدا کے بندے بھی کہتے ہیں۔ صبح سے لے کے شام تک کتنے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور ہم خدا کے بندے ہیں۔ ہر شخص پر یہ لاگو ہوتا ہے، ہر شخص نے یہ سوچنا ہے کہ میں خدا کا بندہ ہوں۔ اچھا، یہ مت سوچنا کہ صرف خدا کے بندے پادری صاحبان ہی ہوتے ہیں، ایلڈر صاحبان یا ڈیکن صاحبان، آپ بھی خدا کے بندے ہیں جو کلام سن رہے ہو، آپ بھی خدا کی بندی ہیں جو کلام سن رہے ہو۔ ہر کوئی خدا کا بندہ ہے، خدا کی بندی ہے، چاہے وہ کسی بھی عہدے پر ہو، لیکن اپنی زبان پر قائم رہنا، اپنی زبان سے نہ پلٹنا، اپنی زبان کو پورا کرنا، یہ لازم ہے ہر شخص پہ۔ اس خاتون نے، اس حنا نے بیٹے کو پالا پوسا، دودھ چھٹوایا، اور پھر چلی گئی ہیکل کے اندر، اور وہاں جا کر اس کاہن کے سپرد کر دیا اپنے بیٹے کو۔ بہت بڑی بات ہے، غور کیجئے ذرا۔ ایک ہی بیٹا ہو، بڑی مدتوں بعد ملا ہو، بڑی منت سماجت کے بعد ملا ہو، بڑی رو کے ملا ہو، بڑی آہوزاری کے بعد ملا ہو، بڑے دکھ کے بعد ملا ہو۔ کیونکہ پاک کلام میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ حنا کا ہیکل میں بیٹھ کر دعا کرنا، جس جگہ اس نے اپنا دل پانی کی طرح ڈیل دیا تھا، وہ بڑا دکھ کا مقام ہو جاتا ہے جب بندے کا دل اور سوچیں اور چہرہ اتر جائے، ختم ہو جائے، ایسا فیل ہو کہ جیسے بندہ ماری چلا ہے، یا دوسرا کوئی شخص یہ سمجھے یہ نشے میں ہے۔ کہ نشے کرنے والی بھی آپ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان کا چہرہ ڈان ڈول ہے، ان کے چہرے کے وہ اثرات نہیں رہے، کیونکہ ایلی کاہن نے ایسے تھوڑی کہا تھا کہ اپنا نشہ اتار، لیکن اس عورت نے، اس کو وہ نشہ نہیں تھا، وہ تو دکھوں کی ماری عورت تھی، وہ تو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان تھی۔ اور پھر دیکھیں، بیٹے کو خدا کو دے دیا، اس مرضی کو پورا کیا، اس بات کو اگنور نہیں کیا، اپنی زبان سے نہیں پلٹی، اور جو خدا سے اس نے کہا تھا وہ کیا۔ اس طرح خدا کے ساتھ جو وعدے ہم کرتے ہیں اس کو پورا کرنا، اور ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ خدا سے وعدے کریں اور اپنی زبان سے پلٹ جائیں۔ کلام مقدس میں تو ہمیں ایسے لوگ بھی نظر آتے ہیں، اگر آپ اعمال کی کتاب میں دیکھیں تو حنانیہ سفیرہ میں نظر آتے ہیں، لوگ جائیدادیں بیچ بیچ کر رسول کے قدموں میں رکھ رہے تھے، انہوں نے بھی حصہ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ آج تو لوگ اپنے حصے نہیں دیتے نا، یہ تو خدا کا اسپیشل اعلان تھا کہ یہ تم نے میرے ساتھ کرنا ہے، یہ مجھے دینا ہے۔ خدا نے کی ہم باقی ہم چاہتے ہیں ہمیں ساری برکتیں ملتی رہیں، سب کچھ ہمیں ملتا رہے، لیکن ہم کچھ خدا کے لیے نہ کر سکے۔ انہوں نے کہا تھا ہم خدا کو دیں گے، جائیداد بیچ کر خدا کے حضور رکھنا تھا، قدموں میں رکھنا تھا رسولوں کے، لیکن دونوں نے موت لے لی، مر گئے، لیکن اپنی زبان سے پلٹ گئے، اپنی زبان کا پاس نہیں رکھا، اپنی زبان کا خیال نہیں رکھا کیا
کہ हमने गलत किया है। अगर आज क्या हम मर जाएं तो फिर ये बात बनेगी, तो मर के हमारा मकाम कौन सा फिर अच्छा होगा? हमें वो अच्छी जगह थोड़ी नसीब होगी जिसकी हम तमन्ना करते हैं, जिसके हम तमन्नाई हैं कि शायद मुझे उस सोने की सड़कों पे घूमना पड़ेगा, मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा, मैं बड़ी अच्छी हो जाऊंगी, मैं दूध की नहरें, शहद की नहरें होंगी, वहाँ पर फरिश्ते बड़ी मेरे आगे पीछे होंगे, मुझे बड़ी खुदा की कुर्बत नसीब होगी। ऐसे थोड़ी नसीब होगी। अपने नसीब को ठीक करना तो अपनी मन्नतों को पूरा करें। अपने नसीब को पूरा करना है तो अपनी ज़बान से ना पलटें, वरना मौत तो हमारा मुकद्दर है। हम रोज़ मरते हैं। कभी शीशे में देखिए, अगर आपके चेहरे पर मुर्दापन के आसार नजर आए तो समझे आप जिंदा हैं, वैसे सांस चल रही है आप मुर्दा ही। आपने आपको ठीक करना है, आपने को बेहतरीन करना है। आपके चेहरे पे अगर रवानी आए, खूबसूरती आए, बरकत के आसार आपके चेहरे पर नजर आए, आपके घर पे सब कुछ हो, तो उसकी सबब सिर्फ एक होगा, आप अपनी ज़ुबान से नहीं पलटे। और रब तो अपनी ज़ुबान से नहीं पलटता। रब तो हमें बहुत कुछ देता रहता है, रब तो हमें नवाजता रहता है। खुदा तो हमें अपनी शफ़क़त, अपनी रहमत से मामूर करता रहता है। हम कब खुदा के लोग बनेंगे? सच्चे मसीही बनने के लिए सच्चे इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। ऐसे बातों से मत कहे मैं मसीही हूँ। मसीही बनना कोई आसान थोड़ी है। अपनी ज़ुबान का पास रखना पड़ता है। रोज़ अपनी ज़ुबान से बात निकालने से पहले सोचना पड़ता है कि मैं मसीही, अगर मेरा मसीहा अपनी ज़ुबान से नहीं पलटा, मेरे यीशु अपनी ज़ुबान से नहीं पलटा और जो कुछ उसने कहा उसको पूरा कर दिखाया, उसने बार बार कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। जब वो सच सच कहता है तो हमसे तवक्को करता है कि हम भी सच सच कहें, झूठ ना कहें, फरेब ना दें अपने आप को, और ऐसी ज़िंदगी ना गुजारें जो खुदा की मुखालफत में आ जाए। ऐसी ज़िंदगी ना गुजारें कि खुदा हमें धत्कार दे। ऐसी ज़िंदगी ना गुजारें कि हमारा आखिरत जो है रोना चिल्लाना और दांतों का पीसना हो जाए। बड़े आराम से कहते हैं हवा च उड़ जाना है, यीशु ने जदों आना है। और तब उन लोग के हालात देखें, जब वो गा रहे थे, मैं कई दफ़ा उनकी शक्लें देखता हूँ तो वो ऐसे महव होते हैं, और मैं जब उनकी ज़ुबान को देखता हूँ तो फिर सोचता हूँ कि मेरी कलीसिया में ऐसे ऐसे लोग कहाँ से आ गए, खुदा के लोग कहाँ से आ गए ऐसे जो अपनी ज़ुबान का पास नहीं रखते। हवा में उड़ने का इनको बड़ा शौक़ है, वो वहाँ जाने का बड़ा शौक़ है, खुदा की कुर्बत में बैठने का बड़ा शौक़ है, फरिश्तों से खिदमत करवाने का बड़ा शौक़ है, उस तख्त पर बैठ कर कौमों का इंसाफ करने का बड़ा शौक़ है। अपनी ज़ुबान को ठीक करो। और अगर कोई ज़िंदगी में अच्छे दिन देखना चाहता है तो एक ही तरीका है, अपनी ज़ुबान को बदी से दूर करना है, पाक करना है अपनी ज़ुबान को, अपनी सोचों ख्यालों को ठीक करना है। जो कोई ज़िंदगी के अच्छे दिन देखना चाहे वो अपनी ज़ुबान को बदी से पाक करे, अपनी सारी बुरी बातों से बाज आएँ, खुदा आपको बरकत देगा। मेरी दुआ है आज आपके लिए, खुदा आप सबको यक ज़बान होने का शर्फ अता करे, आप खुदा के बाबरकत लोग बने। खुदा आप सबके साथ हो, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हम दुआ करते हैं, मैं दुआ करता हूँ ख़ास तौर पे इस बात के लिए, और आप भी सब दुआ करें कि खुदा इस कलाम को हमारी ज़िंदगी में उतार दे। मेहरबान खालिक मालिक अज़ीम खुदा, तेरे शुक्रगुज़ार हूँ खुदा, तूने मुझसे इस कलाम की बातें इस कलीसिया के गोश गुजार की। तेरा मशकूर हूँ खुदा। मैं बोल नहीं सकता खुदा, लेकिन तू मुझे हिकमत और दनाई की रूह बख्शता है ताकि मैं तेरे लोग को इन बातों को समझा सकूँ, बता सकूँ, सुना सकूँ। या खुदा मुझे भी, मेरे घराने को भी, और इसी तरह इस कलीसिया को, जो खुदा तेरी कलीसिया, जो तेरे लोग हैं, जो तेरी भेड़ें हैं, खुदा इन सब को इस पर अमल पैरा होने का शर्फ अता कर, ताकि लायक तौर पर तेरे लोग बने और सब तेरी कुर्बत के हकदार बन जाएं, सब तेरी हजूरी में आने के काबिल हो जाएं, सब खुदा तेरे पास आएँ और बरकत हासिल करें। अपनी शफ़क़त, अपनी रहमत से मामूर कर, और अपनी कलीसिया को हमेशा दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। ये सब कुछ मांगते हैं आपके प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू।